اس کے بعد کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب کو اللہ کے قریب، جنت کے قریب لے جاتے۔ ہم نے اس کے سرٹیفکیٹس بانٹنا شروع کیے، کتنے زیادہ سے زیادہ ہم جہنم رسید کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سوچنا شروع کیا، اور اسی جانب پہل بھی کی۔ کتنوں کو اسلام میں رکھا جائے، کتنوں کو خارج کیا جائے، ارتداد، تکفیر، یہ سب چیزیں جو ہے، مشرک، بدعتی، یہ سب اصطلاحات وجود میں آئی، اور وہ اصل اصطلاح جو ہماری تھی، اہل قبلہ، کلمہ گو، یہ ہمارے سٹیجز سے بھی غائب ہو گئی، ہمارے ممبروں سے بھی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کس بکسے میں بند کیا ہم نے۔ ہماری پوری تاریخ اولیاء اور صوفیاء کے کام کی یہی بتاتی رہی کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ یہ جنت کا مستحق ہو جائے، لیکن اس کے برعکس جو ہے، ہم نے ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ اس کی وجوہات ڈاکٹر ذیشان مصباحی نے بڑی تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی، میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن ہاں، ایک علم، ادب، تربیت اور تحقیق کا فقدان بہت رہا۔ علم بھی جہاں رہا، وہاں لا علم لنا بولنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اہل علم نے بھی کبھی اپنی تحقیق پر نظر ثانی کرنے کی نہ کوشش کی نہ جرأت کی، بلکہ کچھ ریفلیکشن جو ہے وہ انا خیر من کا آ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور میں بہتر ہوں۔ اب اس کا مداوع کیسے ہو؟ اس کا مداوع یقیناً ان خانقاہوں سے ہو سکتا ہے جہاں دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روح کی پیاس بھی بجھائی جاتی ہو۔ خانقاہ کے ذریعے جب مشاہقین میں اتحاد ہوگا اور ان سے منسلک جتنے علماء ہیں ان میں اتحاد ہوگا، تب تو جا کر ہم کئی وحدت امت کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر قائدین میں اتحاد نہ ہو، یہ متحد نہ ہو، تو امت کہاں سے متحد ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل اخلاص پر مبنی ایک پہل ہم کو کرنی چاہیے، اور وہی طریق اپنانا ہوگا جو اولیاء اور صوفیاء کا طریق رہا ہے، کیونکہ اس کو چھوڑ کر ہی ہم نے اپنے بیچ یہ جو آج نفرتیں ہیں پھیلی ہوئی، اس کو پھیلایا ہے۔ جو اسلام انسانیت دوستی کا سب سے بڑا علم بردار تھا، وہ ایک عرصہ دراز سے دہشت اور خوف کی علامت بنا دی گئی ہے۔ یقیناً اغیار کا قصور تو ہے، لیکن کیا ہم قصوروار نہیں ہیں؟ جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے کہا کہ دوسروں کو سکون کب پہنچائیں گے؟ جب آپس میں تو سکون ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے قلب کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے، کئی پڑھا تھا، علماء تحقیق کریں گے، شیخ ابوالحسن خرقانی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کے دروازے پر لکھا تھا انہوں نے کہ میری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھی جائے۔ تو خانقاہ وہ ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرے، دینی، معاشی، یہ اور کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جامعہ عارفیہ ہے جہاں ہر پل علم کی خیرات بٹ رہی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جا رہا کہ جو علم سے عاری ہو یا خالی ہو۔ تصوف ایک طریقہ ہے یقیناً، جس پر اب مقالے میں تو بہت کچھ کہا جائے گا۔ میرا اپنا ذاتی
موقف جو تھا وہ یہ کہ تصوف تعلیمات اسلامی کا جمالیاتی اظہار ہے، اور مرشد گرامی حضرت ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کو حتمی اور یقینی بنانا یہ تصوف ہے۔ تصوف ایمان کو حتمی اور یقینی بنانا ہے۔ یہاں تزکیہ باطن اور اصلاح قلب کے ذریعے نفس کے شر سے آزادی دلائی جاتی ہے، اور اس نفس کی جانب موڑا جاتا ہے جس پر پہلے رب اپنی رضا کی مہر لگاتا ہے اور پھر اپنے پاس بلاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ۔ سب سے بڑا کام تصوف کا جو آج تک رہا ہے وہ یہ کہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑا گیا۔ علامہ جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں، تو برائے وصل کرد نامدید نے برائے فصل کرد نامدید، ان فاصلوں کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ مٹیں گے کیسے؟